بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 لڑکوں میں سے 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی الاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد پیدا ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بنسبت ہمارے یوسف اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے، اسی لیے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آ سکے۔ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید کا جملہ ہے کہ یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قتل کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نافرمانی اور اظہار ثانی، معاہدہ کی خلاف ورزی، پھر جھوٹی سازش وغیرہ۔ انبیاء علیہ السلام سے قبل نبوت بھی جمہور کے عقیدہ کے مطابق ایسے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو اس کو اٹھا کر لے جائے۔ اسی طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا۔ کوئی قافلہ آئے گا، وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔ یہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ روبیل سب سے بڑا تھا۔ اس نے یہ رائے دی، اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں واپس کنعان نہیں جانا چاہتا۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس وقت وہ نابالغ بچے تھے۔ نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ان کے بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کہا جائے، کیونکہ بھیڑیا کا کہا جانا بچوں ہی کے معاملے میں مقصور ہے۔ ابن جریر ابن منذ رابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے
خیرخواہ اور ہمدرد ہے۔ کل اس کو آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے جس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا۔ اس لیے اس مرتبہ ذرا تاکید اور اصرار کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرا یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کہا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چڑھا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یا 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا گیا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے، ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کہا جائے تو ہمارا موجودگی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے، کہ اول تم اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسے کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں کو مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور بڑے بھائی روبیل یا یہودا کی خصوصیات سے سپرد کیا کہ تم ان کو بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کو پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے، کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ جزاک اللہ۔